تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آیا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بچوں کو پہنچتی ہے گھر میں، کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا، اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے گا، جانچ کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی، حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی۔
تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی. تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا, آزمائش تو ہوئی ہے نا جی. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی الاسلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ درد بیماری, کوئی اندیشہ, اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف کہ یہ نہ ہو جائے, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی, تو صحابہ پریشان ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے, کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا, وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں. تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ. اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا, فرمایا جو بھی, وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے, آج کے زمانے میں بھی, کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے, وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں. اچھا, اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ, یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں, اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی, ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا, لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا, لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت میں رہے, 1996 سے لے کے 2005 تک. تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ, جی وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا, گستاخ ہے, یہ وہ ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی. اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح, معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں, طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں, اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے, ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے, سید الشہداء ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے, تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی, بنا دینا سردار, آ جاؤ لے کے آؤ. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے, وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا. نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے, یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی, اس کے اوپر یہ ہو گیا, اس کے اوپر یہ ہو گیا. یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے, شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے. تو یہ آپ جو مرضی, اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے, ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا. اللہ ہی اللہ جی, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا. ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں, اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। ये बुखारी मुस्लिम में भी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 201 है। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई भी साथ मांग ली, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अजाब से हमें बचा ले। आमीन। ये अक्सर आपकी दुआ होती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम में। एक सहाबी बीमार हुए, हत्ता के बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बन गए, और सहाबा कहते हैं चिड़िया की तरह उनकी जान हो गई। नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत के लिए गए। आपने जब देखा, आप फरमाया तू अल्लाह से क्या मांगता है? चंगा बंदा, टुरदा फिरदा बंदा एड़ा मंजी ते पै गया, बिल्कुल ढांचा पिंजर बन गया हड्डियों का। उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना है ना, दुनिया में ही दे दे। आखिरत का अजाब तो बहुत सख्त है, तो मुझे दुनिया में ही वो अजाब दे दे। नबी अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह, क्या तुम दुनिया में भी अल्लाह की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो? ओए तुझे तो चाहिए था, तू कहता अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यानी आप अल्लाह ताला को माज़अल्लाह को फैनेटिक समझते हैं कि आप कहेंगे जी उसने अज़ाब तो जरूर देना है तो मुझे इधर दे दे। ओ यार, अल्लाह से अच्छा ही गुमान रखो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं जैसा मेरे बारे में गुमान रखे, बशर्ते करतूत भी ठीक करे। तो सर हम तो ये कहते हैं अल्लाह, हम ना तेरी आजमाइश के काबिल है ना तेरे अजाब के काबिल है, हमें बिला हिसाबो किताब ही जन्नत में दाखिल फरमा दे। आमीन। तो मैं अपने बंदे के गुमान के करीब, अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह ताला एंड रिजल्ट भी अच्छा होगा। आप अल्लाह से गुमान अच्छा रखें, ये गुमान बहुत अहम चीज है। और ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना अल्लाह के अंदर कि इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ खैर का मामला ही करेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं मनु तो अल्लाह ने देना ही हिसाब है। अस्तगफिरुल्लाह। तो बोलिए, आप चाहे अच्छे अमाल करते हैं बुरे अमाल, तब भी आपने ये अपने बारे में ये बात नहीं करनी। ये तो, और किसी के बारे में तो आपने सोचना भी नहीं सर, वो तो कहानी खत्म। वो तो सही मुस्लिम में हदीस है ना, एक शख्स ने कसम उठा के कह दिया था कि अल्लाह ताला इसको कभी माफ नहीं करेगा। वो बड़ा गुनहगार शख्स था। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे भी आप पे कैसे कसम खा दी? जा, मैंने उसको माफ किया, तुझे दोज़ख में फेंका। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, सूरतुल अंबिया की आयत है। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने ये क्यों किया, वो सबको पूछ सकता है कि उन्होंने ये क्यों किया। ये अल्लाह ताला के बारे में नाशुक्री फैलाना सूरह अज़ुमर में है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में मायूसी अवाम के अंदर फैलाना। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी गलत है कि आप रहमत की आयतें पढ़ के तो लोगों के काम चौक के रखो, वो भी दूसरी एक्सट्रीम है, वो भी नहीं होनी चाहिए। रहमत से धोखा भी नहीं खाना, हाँ अमाल पूरे करने हैं और फिर अल्लाह से उम्मीद भी रखनी है। जो सैयदना अबू बकर ने हज़रत उमर को वसीयत करते हुए क्या कहा था, क्या उमर जब तू जन्नतियों की तरफ देखे ना तो दुआ करना कि मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं, और जब भी तू जहन्नमियों का जिक्र लाए तो अल्लाह ताला से पनाह मांगना कि कहीं मैं इनमें शामिल ना हूं। उन्होंने तो नहीं आगे से कहा कि मैं आशरा मुबशिर हूं। ठीक है, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। जिनको अल्लाह का तारुफ है ना, तो वो उनकी जिंदगी बड़े डर डर के गुजरती है। तो ये हदीस मैंने इसलिए बता दी। एक और जरिया है इन आजमाइशों से निकलने का। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उसकी उम्र दराज कर दे और उसके रिस्क में कुशादगी दे दे। रिस्क में दुनिया की हर नेमत शामिल है। हम तो दौलत ही समझते हैं ना, अच्छी सेहत भी रिस्क है, अच्छी औलाद भी रिस्क है, अच्छी सेहत भी रिस्क है, माल की फरावानी बशर्ते के वो फितरे में न डाल दे, वो भी रिस्क है। हर चीज दुनिया में जितनी भी अहमियत है की चीजें जो हम समझते हैं, तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं, जिसकी ये ख्वाहिश है उसकी उम्र दराज हो जाए और उसके रिस्क में कुशादगी हो तो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करें। ये है जनाब वो काम करने का। हुस्ने सलूक खाली उनको तसल्लियां नहीं देना। ज़ाहिर है कुरान और हदीस में जब रिश्तेदारों से सिला रहमी का जिक्र आता है तो ये है कि उनके साथ कता ताल्लुक ही नहीं करनी, दूसरा उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। इसलिए आप देखें सबसे ज्यादा हकदार ज़कात के, सदकात के आपके बहन भाई हैं, सबसे करीबी रिश्ता हुआ है, उसके बाद कोई और हकदार। बाकी इस पे तो उम्मत का इजमा है कि जो सदकात अल्लाह की राह में आप करते हैं उससे अल्लाह ताला तकलीफ टालता है। मन्नत से नहीं टलती। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मन्नत से कंजूस का माल ही निकलता है, तकलीफ नहीं टलती। लॉजिकल है,
منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے یہ کر تے میں کراں گا. اور صدقے میں کیا ہے؟ یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں تھا کہا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سی کرا کے, پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے, تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نہ. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج, کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کرنا ہے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا, وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے, ٹھیک ہے, بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے, پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دیں. نہیں, وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں, پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا, پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا, وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور وہی ہے کیوریٹیو علاج, کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک, اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر, جس کے بعد صبر آ جائے گا سب, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے, اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ, وبائی امراض, سیلاب, طوفان. ولا فی انفسکم, اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری, کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا, یہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا, یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری, تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے, بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا, پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا, تو اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا, وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا, بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں, ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے, اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے, تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ کسی سے لے کے ازماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی ازماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر. باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا. برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں، کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں، اپنے اوپر ضرور لاگو کر لیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی.